اور یہ جو فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا۔ اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، نہیں محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں۔ سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی۔ تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ذہانت، کسی وقت، کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، اس پر نفع آتا رہا۔ تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی رسک نہیں۔ تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا فرق ہے، جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے، اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی۔ مثلا آپ بازار گئے، آپ نے کچھ دیا، تاجر کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، وہ اپنا کام کر رہا، آپ اپنا، آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا، بات ختم۔ لیکن سود کے لین دین میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے۔ یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے، لیکن سود خوار بار بار منافع لیتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایسا آپ نے جوتا خریدا، اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن سود خوار نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر مقررہ مدت کے ساتھ مسلسل نفع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے۔ تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں، لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں۔ تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں، نہیں چاہتا نہ لیں۔ لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے۔ تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت کے ملتا ہے۔ پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے، قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے، اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں، ان کو گھر بیٹھے آمدنی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، لہٰذا باقی وقت وہ جو جی چاہے کریں، لڑیں جھگڑیں، گھر میں فساد کریں، باہر جا کے کریں، کچھ بھی کریں، پھر وہ اس فارغ وقت تو عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا، یا ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے۔ یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے سروائیول کے لیے پیسے کی یا منی کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے، جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود فارغ ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا۔ اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ اس لیے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ،
اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔